اس کا قلبی تعلق ہے، دوست ہے وہ اس کا۔ اب وہ دوست کا جب کام کرتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے خالی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ملازموں کی طرح، غلاموں کی طرح اس دنیا کے اندر رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے دوست بن کے رہو، اس دنیا میں میرے دوست بن کے رہو، نماز میری دوستی میں پڑھو۔ ایک ہے ڈیوٹی سمجھ کے پڑھنا، ایک ہے دوستی کی بنیاد پہ پڑھنا۔ زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے پڑھنے کی کیفیت میں۔ تراویح میری دوستی میں پڑھو۔ ایک بوجھ لگا کچھ دیر تراویح کا پڑھنا، ایک بوجھ لگا دل پر، لیکن یہ کیوں بوجھ لگتا ہے؟ اس بوجھ کے لگنے کی وجہ کہ دوستی میں کمی ہے، ورنہ دوست سے جب ملاقات کر رہا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے یا لیل طل، اے رات لمبی ہو جا، یا نوم ذل، اے نیند دور ہو جا، بھاگ جا، مجھے دوست سے ملنے کا وقت اب ملا ہے۔ اور اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو قاری صاحب آج آپ نے 10 منٹ لیٹ کر دی، خیر تو ہے؟ کو حوصلہ دینے والے بہت کم ہیں کہ قاری صاحب ماشاءاللہ آج تو آپ نے اللہ کے سامنے 10 منٹ ہمیں اور کھڑا کروا دیا، جزاک اللہ، تاکہ قاری صاحب اگلے دن 20 منٹ کریں۔ لیکن وہ قاری صاحب کو اسی پہ ہی جھگڑا لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے آج کیا کیا، اتنی لیٹ کر دی۔ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ ڈیوٹی والا، اس میں مٹھاس نہیں ہے، مزیداری نہیں ہے۔ فرض تو ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، فجر ظہر عصر پڑھی، فرض ادا ہو گیا، ڈیوٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن مزیداری جب دوست کے کام کر رہا ہوتا ہے اس کی لذت اور ہوتی ہے، اور وہ لذت ہم اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے کہ مجھ سے دوستی لگا لو، مجھ سے دوستی لگا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ بڑھایا ہوا ہے۔ وزیر اعظم پیغام بھیجے کہ شاداب کالونی کے فلانی گلی کے اندر جو بھنگی رہتا ہے، میں اس سے اعلان کرتا ہوں دوستی کا، اس بھنگی کو خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ وزیر اعظم نے میڈیا پہ آ کے میرا نام لے کے میرے لیے دوستی کا اعلان کر دیا۔ کتنی خوشی ہوگی اسے۔ وزیر اعظم اور بھنگی کو کچھ نسبت ہے، کیونکہ وزیر اعظم بھی کھاتا پیتا ہے اور نکالتا ہے، بھنگی بھی کھاتا پیتا نکالتا ہے، برابر تو ہے نا اس میں۔ وزیر اعظم کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس بھنگی کی بھی 2 آنکھیں ہیں، وزیر اعظم کے بھی 2 کان ہیں، بھنگی کے بھی 2 کان ہیں، ان کی آپس میں کچھ نسبت ہے۔ لیکن دوستو اللہ تعالیٰ اور ہم میں نسبت کیا ہے؟ ہم تو محدود ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، ہم تو مملوک ہیں، ہم تو گندے اور ناپاک ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں، اپنے دربار میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے اور فرشتوں کو کہا ہوا ہے کہ یہ میرے پاکیزہ بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیٹ کا گند نظر آ رہا ہے۔ اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کالے رات، کالا پتھر، کالی چیونٹی اس پہ چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ پتھر کے اندر کیڑا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی حجاب نہیں، اللہ کو ہمارا گند نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ میں تم سے دوستی کا اعلان کرتا ہوں، آؤ جس نے دوستی لگانی ہے مجھ سے دوستی لگاؤ۔ لیکن دوستو یاد رکھنا، یہ جو دوستی کا اعلان ہے نا، یہ ایک محدود مدت تک ہے، محدود مدت تک ہے۔ اس کے بعد یہ کوئی کتنا ہی زور لگا لے، پھر نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوستی والی نگاہ سے دیکھے۔ یہ جو موت کا آنا ہے، موت کا آنا، یہ دراصل
اللہ تعالیٰ نے جو دوستی کا اعلان کیا ہوا ہے اس دروازے کو بند کرنا ہے۔ یہ موت کا دوسرا نام ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوستی کا اعلان کیا ہوا ہے، بس اب وہ دروازہ بند۔ جس نے دوستی لگا لی تھی وہ اندر کی طرف، جس نے نہیں لگائی وہ باہر کی طرف۔ اب اس کے بعد آگے دوستی نہیں لگے گی۔ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ دیکھو، موت کے بعد کوئی کافر نہیں رہے گا، کافر موت کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا، لیکن موت کے بعد کافر کے مسلمان ہونے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دیکھ کے اب کہے گا یا اللہ میں آپ سے دوستی لگانا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ آنکھوں سے آنسو ایسے نکلیں گے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا پھر خون نکلے گا، روئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ ہم سے دوستی لگا دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بس اس وقت دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دے، ہم سب کے دل میں اتار دے، اللہ میرے دل میں بھی اتار دے۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں یہ جو یہاں پہ بات کر رہا ہوں بیان کرنے نہیں آیا، نہ مجھے بیان کرنا آتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آج بھی میں اپنے طلباء میں بھی یہی بات کر رہا تھا، بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ لوں، اپنے دوستوں کو بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی فیصلہ لیں، کوئی آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پہ دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، اور سمجھانے کو لے دفتر چلے۔ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کام کے لیے آئے ہیں، کس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس پہ غور کریں۔ ہم زندگی اس دنیا کے اندر کس لیے گزارنے آئے ہیں؟ یہ زندگی اتنی قیمتی ہمیں کس لیے دی گئی ہے؟ اتنی قیمتی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دی ہیں؟ یہ زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان وغیرہ کس لیے؟ یہ سوچنا ہے بھائی، سوچیں، ہم اس کو سوچیں اس کو، ورنہ تباہی ہو جائے گی بھائی، تباہی ہو جائے گی۔ صرف ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیں۔ اچھا، یہ بات اللہ میرے دل میں، ہم سب کے دل میں اتار دے کہ ہم نے اللہ سے دوستی لگانی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم آئے کیوں ہیں۔ اللہ نے یہ بات سمجھا دی، دل میں اتر گئی کہ یار دوستی تو اللہ سے لگانی ہے ہم نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا، فیصلہ ہو گیا کہ مجھ سے تم دوستی لگا سکتے ہو، دوستی اللہ تعالیٰ سے لگانی ہے، تو اب پھر دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ دوستی لگے گی کیسے، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگے گی کیسے۔ لیکن میں آپ کو وہ اگلی بات اسی وقت بتاؤں گا نا جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دوستی لگانی ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے کہ میری زندگی کا پہلا کام، میری زندگی کا مشن اور مقصد صرف اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانا ہے۔ یہ بن جائے، میں اندر سے ایسا ہو جاؤں، میرا اندر ایسا ہو جائے کہ مجھے یہ فکر لگ جائے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کا جب جذبہ دل میں پیدا ہوگا نا، تو پھر اس کے راستے خود تلاش کرتے پھریں گے ہم۔ راستہ بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا جو راستہ بتایا نا وہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دوستی لگانے کا جو راستہ بتایا، اس میں
جو بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی نا، وہ یہ بتائی کہ تم سکون سے رہو، اپنا نقصان نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، میں دوستی تم سے لگا لوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کا راستہ۔ تم سکون سے رہو، اپنا نقصان نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، میں تم سے دوستی لگا لوں۔ کیا پیارے اللہ تعالیٰ ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، میری دوستی کی یہ شرط یہ شرط یہ شرط یہ شرط، ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھو میں تم سے دوستی لگا لوں گا، کہیں اعلان نہیں ہے۔ اتنے نوافل پڑھو، اتنے حج کرو، اتنے عمرے کرو، اتنے صدقے دو، میں تم سے دوستی لگاؤں گا، اس کا کہیں ذکر نہیں۔ دوستی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دیا وہ یہ دیا، سکون سے رہو، اپنا نقصان نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، میں تم سے دوستی لگا لوں گا۔ اب ہمارا سکون، یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے۔ ہمارا سکون کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ سکون ہمارا کیسے ختم ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ جو سکون ختم کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کی نافرمانی، وہ اللہ کی نافرمانی۔ ہر گناہ دل کے سکون کو ختم کر دیتا ہے، دل کے چین کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اس کا سکون ختم ہو جائے، اور اس کا اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم بھی یہی ہے کہ وہ اپنا سکون ختم کر دے۔ سکون ختم ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ بات میں پورے وضوح سے عرض کروں گا، اس پہ بڑے دلائل ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ ہمارے دنیا کے معاملات خراب ہوتے ہیں، ہمارا سکون ختم ہوتا ہے۔ وہ معاملات خراب کیوں ہوئے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن پاک اس پہ دلیل ہے۔ دنیا کے کام مشکل کیوں ہوتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ یہ ساری جو ظاہری پریشانیاں ہیں اس کی جڑ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو پھر اس کے دل کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون۔ دیکھو میرے دوست بس وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، جو گناہ نہیں کرتے وہ سکون سے رہتے ہیں، ان کا پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ پھر اپنے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا گناہ چھوڑ دو، گناہ نہ کرو، اس کا مطلب یہی ہے، او بھائی اپنا فائدہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنا فائدہ سوچو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ جو گندی فلمیں دیکھ رہا ہے اس کے دل کے اندر سکون کہاں ہے؟ جو موبائل کے اوپر غیر محرموں کو دیکھ رہا ہے اس کے دل کے اندر سکون کہاں ہے؟ سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو، تیرے دل میں سکون ہے؟ جو تراویح پڑھ رہا ہے وہ کہے گا سکون مل رہا ہے، نماز پڑھنے والا کہے گا سکون مل گیا، قرآن کی تلاوت سنی سکون مل گیا۔ یہ خود ہم محسوسات کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی غیبی باتیں نہیں کر رہا۔ آج کل تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم غیبی باتیں بھی مان رہے ہیں، کرونا کو مان رہے ہیں نا، ماننا بھی چاہیے۔ دیکھا ہے بھائی کسی نے کرونا کو؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو؟ مان رہے ہیں نا، ماننا بھی چاہیے، احتیاط بھی کرنی ہے، لیکن یہی آخرت کی بھی غیبی باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس طرح سے سمجھا دیتے ہیں، اپنا وجود بھی سمجھا دیتے ہیں، اپنی دوستی بھی سمجھا دیتے ہیں، اپنا تعلق بھی، آخرت کے معاملات بھی۔ پہلے جی ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ، جو بات عقل میں آئے بس وہ مانو، جو عقل میں نہ آئے وہ نہ مانو۔ ہماری عقل میں تو کرونا آ ہی نہیں رہا، تو پھر مان کیوں رہے؟ 6 بجے کیوں سارا کچھ بند ہو جاتا ہے؟ عقل میں تو نہیں آ رہا، لیکن مان رہے ہیں، ماننا بھی چاہیے،
ماننا بھی چاہیے آہستہ آہستہ. اسی کی عقل میں آتا ہے نا بھائی جو دیکھ لے مریض. اب پچھلے سال کے جو حالات تھے تو یار ہمارے تو کسی رشتہ دار میں کہیں نہیں, کسی دوست کا کہیں نہیں, ایسا نہیں ویسا نہیں, لیکن مان رہے ہیں. اس سال اس طرح کے حالات بھی آ رہے ہیں, احتیاط کرنی چاہیے بھائی, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بتاؤ, ہمارے باپ دادوں نے, میرے تو الحمدللہ والد صاحب حیات ہیں, دادا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, انہوں نے تو کرونا کا نام نہیں سنا تھا. ہماری والدہ میری والدہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی, انہوں نے تو کرونا کا نام نہیں سنا تھا. ہمارے بڑوں نے کہاں کرونا کا نام سنا تھا. کہ نئی نئی بیماریاں یہ قرب قیامت میں آئیں گی اور اس کی وجہ ہمارے گناہ ہوں گے. تو میں تو ابھی ظاہری بات کر رہا ہوں صرف, کہ جو گندی فلم دیکھتا ہے, ہاتھ سے جوانی برباد کرتا ہے, نامحرموں سے باتیں کرتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, اور یہ ارطغرل کا ڈرامہ, مجھے نہیں پتا یہ کیا مصیبت ہے, کیا بیماری ہے. دوستوں نے پوچھا, یہ میں تقریباً جہاں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں بات کرنے کی عرض کرتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ مفتی صاحب ایک ڈرامہ ہے دین والا ڈرامہ, وہ ہمیں دیکھنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا بھائی کیا لفظ بولا؟ کہ جی دین والا ڈرامہ. میں نے کہا او بھائی ایمان کئی خطرے میں نہ چلا جائے. دین بھی اب ڈرامہ ہوگا؟ ظالم, دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے, دین تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا نام ہے, دین تو قرآن پاک کا نام ہے. دین کو ڈرامہ, یہ لفظ تو کم از کم سوال تو صحیح کرو بھائی. تم اس ڈرامے کا نام ہی لے دو, دین کو تو بدنام نہ کرو کہ دین والا ڈرامہ. اچھا جی, وہ اس کو دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا بھائی معاف کرو, تو اتنا ایسا خطرناک سوال کر رہے. یہ اس طرح کے سوالات پہ سخت پکڑ ہے. ایک صاحب, آپ اتنی سختی کرتے ہیں, اس ڈرامے سے جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جہاد کا جذبہ ہمارے حضرت والا کو آگے ایک نے خط میں لکھا اور ویسے بھی آگے کہا, حضرت جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نے فرمایا نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب جہاد کا جذبہ ڈراموں سے پیدا ہوگا, پھر ایک ڈرامہ بنے گا جس سے نماز کا جذبہ پیدا ہوگا, پھر ایک ڈرامہ بنے گا جس سے زکوٰۃ دینے کا جذبہ پیدا ہوگا, پھر ایک ڈرامہ بنے گا جس سے حج کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. بس پھر ڈرامے ہی دیکھتے رہنا. قرآن پاک سے جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا, احادیث مبارکہ سے جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا. 70 صحابہ اکرام کے جنازے ایک ہی وقت میں نکلے احد پہاڑ کے دامن میں, اب بھی وہ گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھو دین یہ ہے. اس سے جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا, صحابہ اکرام کی زندگی سے جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا, ڈراموں سے اب جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا. ایسا دماغ خراب ہو گیا ہمارا, اللہ معاف فرمائے. ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے نا, تو امید ہے کہ اس کو راستہ مل جائے گا. جب وہ جملے ہی ایسے کہ جی دین والا ڈرامہ, اس سے جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا. اور بھائی ہمارے حضرت والا کی بات ہی چلو بتاتا ہوں, وہ زیادہ مزیدار ہے. فرمایا ایک بیان میں کہ یہ جو ڈرامہ ہے نا ارطغرل کا, یہ ڈرامہ بنانے والوں کو چاہیے تھا کہ یہ مجھ سے آ کے مشورہ کرتے کہ ڈرامہ کیسے بنائیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا. ایک صاحب نے پرچی لکھ دی کہ حضرت آپ بھی ڈراموں کے مشورے دیتے کہ ڈرامہ کیسے بنائیں. ہاں میں ان کو یہ مشورہ دیتا کہ بھئی چلو تم نے ڈرامہ بنانا ہی ہے تو بس ایک کام کر لو, ڈرامہ تم نے جو بنانا ہے ایک کام صرف کر لو کہ اس ڈرامے میں جو تم عورتیں لے کے آؤ نا, وہ 80 سال کی بڈھی ہو, منہ میں دانت نہ ہو, ناک پکوڑے جیسی ہو, رنگ کالا ہو, چہرے پہ جھریاں ہوں, بال بڈھے گدے دن کی طرح ہوں, اور ناک سے بھی گند نکل رہا ہو, کان سے بھی گند نکل رہا ہو, آنکھوں سے بھی گند نکل رہا ہو. وہ اس ڈرامے کا سین ادا کریں, پھر ہم دیکھیں گے ڈرامہ کون دیکھتا ہے. اصل بے حیائی اس ڈرامے میں کیا نامحرم عورتیں نہیں ہیں؟ وہ جو اس ڈرامے سے جہاد کا جذبہ حاصل کر رہے ہیں وہ ذرا سوچے تو صحیح. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ کا کتنا بڑا حکم توڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا کہ نظریں جھکا لو جب غیر محرم آئے تو.
اب ڈرامے دیکھتے ہوئے نظریں جھکائے گا اور وہاں پہ نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ شیطان نے عجیب و غریب راستے نکال دیے، صرف وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی کچھ ادھر آ جاؤ، زیادہ گردن ادھر موڑنی پڑتی ہے، ساتھی ضروری بس ٹھیک ہے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ ان کی دوستی اللہ سے لگ گئی تو پھر ان کو میں قابو نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ جب ان کو عبادت کا مزہ، تلاوت کا مزہ، قرآن کا مزہ، اللہ کے نام کا مزہ آنے لگے گا، پھر میں ان کو قابو نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم اللہ کے نام میں مزہ ہے، ہم اس کو پانے کی تو کوشش کریں۔ سائیں توکل شاہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے اور آ کے عرض کرتے، مولوی اشرف علی، جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ مولوی اشرف علی، اللہ کی قسم جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ مولانا جواب دیتے، سائیں قسم کیوں اٹھاتے ہو؟ قسم کیوں اٹھاتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ جس نے گنا پیدا کیا، اس میں میٹھا رس پیدا کیا، جس کی وجہ سے شوگر ملیں آباد ہیں، پھر وہاں چینی تیار ہوئی، ساری دنیا اس مٹھاس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جس اللہ نے پوری دنیا کو کس کس طرح کی مٹھاسیں عطا فرمائیں، وہ خود کتنا میٹھا ہوگا۔ اللہ کے نام میں مزہ ہے، ہم اللہ کے نام کے مزے کو پانے کی فکر تو کریں۔ کہ کیا فلمیں، ڈرامے، ویڈیو گیم، کارٹون اور نامحرموں سے باتیں، ان سے ہر وقت یہی دل کے اندر چل رہی ہے بات۔ اللہ کی قسم یہ عذاب میں ہے، یہ آدمی، یہ مرد، یہ لڑکا، یہ لڑکی عذاب میں، یہ عذاب میں، دل میں اس کے عذاب ہو رہا ہے، منہ پہ اگرچہ کباب ہو، چاہے ہا 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 کر رہا ہو، دانت نکال رہا ہو، دل اس کا عذاب میں مبتلا ہے۔ ہاں، جس کو قلب سلیم ملا ہوا ہو اس کو یہ عذاب محسوس ہو جاتا ہے۔ آج بھی میرے پاس ایک نوجوان اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے بیٹھ کے رویا ہے کہ فلم دیکھ لی۔ میں جو اصلاح کرواتے ہیں وہ اپنے حالات بتاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوسی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، 10 رکعت نفل پڑھ کے مجھے بتاؤ، صدقہ دو اتنا کہ نفس کے اوپر زور آئے۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے نا آپ کی، آپ ابھی رو رہے ہو، یہ مبارک کیفیت ہے، یہ مبارک کیفیت ہے۔ فلم دیکھتے ہی آپ کو اس عذاب کا احساس ہو گیا جو اللہ کی طرف سے دل پہ اترا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے نا، پھر عذاب کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کو فلمیں دیکھنے میں اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑے مزے میں ہوں، مزے میں نہیں ہے، یہ اس کے اوپر بھی عذاب اتر رہا ہے۔ اس کو حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس انداز میں سمجھاتے تھے کہ پہلے دور کے اندر یہ جو سردار لوگ ہوتے تھے، ان کا کوئی ملازم اگر کوئی ان کی نافرمانی کرتا، بات نہ مانتا وغیرہ، تو وہ اس کو سزا دیتے تھے۔ سزا دینے کا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو شراب پلاتے تھے۔ جب شراب پی کے وہ نشے کے اندر بے ہوش ہو جاتا، پھر اس کے اوپر رضائی ڈالتے اور پھر جلاد کو حکم کرتے کہ اب اس کے لگاؤ، کمر پہ اور تشریف صاحب پہ ہر جگہ وہ لگاتے، مارتا، خوب مارتا، وہ بے ہوش پڑا، اسے پتہ ہی کچھ نہیں۔ پھر اس کو اٹھوا کے اسی طرح اس کے گھر بھجوا دیتے۔ جب اس کو ہوش آتا نا، پھر وہ کہتا، آئے ادھر درد ہو رہا ہے، ادھر درد ہو رہا ہے، ادھر درد ہو رہا ہے۔ گھر والے اسے کہتے، کیا درد ہو رہا ہے، تو شراب پی کے آیا ہے۔ کہا، ظالم نے ایسی چوٹ ماری ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہی اور شراب پلا کے ماری ہے۔
لیکن اب دردیں بہت ہو گئی ہیں. شراب کے نشے میں احساس نہیں ہو رہا تھا مار کا، شیطان نے گناہوں کی شراب پلائی ہوئی ہے ہمیں. اس نشے کے اندر ہمیں اس عذاب کا احساس نہیں ہو رہا. جو رات بھر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، فلمیں نامحرموں سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی قسم دل پہ عذاب اتر رہا ہے. ہمیں اس عذاب کا احساس نہیں ہو رہا. ہاں، 2 موقع ہیں، اس عذاب کا احساس ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسے ہی رہے. عذاب کا احساس ہو جائے گا. ایک موقع پر اگر عذاب کا احساس ہو جائے تو کامیاب ہوگا. اگر ایک ایسا موقع ہے جب عذاب کا احساس ہو تو یہ ناکام ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ کون سے؟ ایک تو یہ کہ سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، کچھ عرصے تک گناہوں کو بالکل چھوڑ دے. اس کے بعد اگر گناہ ہو گیا نا تو دل کے اوپر زلزلہ آ جائے گا. خود ہی سے محسوس ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. پھر روئے گا. جس نوجوان کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی طرح روئے گا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا حرکت کر لی. تو اللہ تعالیٰ پھر معافی کی توفیق دے دیں گے، توبہ کی توفیق دے دیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے نشہ اتاریں گناہوں کا. گناہوں کے نشے کو اتارنے کے لیے سچے دل سے توبہ، گناہ سے الگ ہو جائیں. موبائل کا بائیکاٹ کر دیں. بائیکاٹ کا یہ مطلب کہ بھئی اگر بڑا موبائل رکھنا مجبوری ہے کسی کا بڑا موبائل رکھنا، تنہائی میں خدا کے لیے استعمال نہ کریں. بیت الخلاؤں کو آباد کیا ہوا ہے. یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا میں، یہ وہ جو حالات اپنے بتاتے ہیں. گند کے اندر مبتلا ہوئے پڑے ہیں تو کہاں سے احساس ہوگا. ایک دفعہ ذرا توبہ کر کے ہم اس سے جان چھڑائیں. یہی 4-5 دن شیطان قید ہے، نفس آزاد ہے. اس کو کنٹرول کر لیں. رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے بعد گناہ کے قریب جاتے ہوئے ایسے لگے گا جیسے موت آ رہی ہے. گناہ سے ایسی نفرت ہو جائے گی. اب تو اللہ معاف فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک میں بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے. جو ایک معاملہ چل رہا ہے وہ چلتا ہی رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے عید آئی ویسے ہی پھر اسی طرح سے ہو گئے. ابھی ماشاءاللہ کتنے لوگ جمعے میں نمازوں کے اندر ہوتے ہیں. عید والے دن کتنے ہوں گے، عید سے اگلے دن کتنے ہوں گے. سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے دوستی لگائی نہیں اللہ تعالیٰ سے. بھائی دوستوں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی جلدی پورا ہو جاتا ہے. ہمیں اصل میں ایک اور جگہ میں بھی جانا ہوتا ہے. اس کے بعد ابھی تراویح پڑھنی ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں 10:30 بجے بس دعا کروا دوں. لیکن ماشاءاللہ اتنی محبت سے سنتے ہیں دوست، ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بس دل چاہتا ہے کہ یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں. لیکن بس یہی آپ سے عرض ہے، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ بھائی جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کریں. وہ ہے صرف اللہ سے دوستی لگانا. گند سے نکلیں. ہماری یہ شان نہیں ہے، ہماری شان کے خلاف ہے. ہر گناہ میری شان کے خلاف ہے. ہاں گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں. ایک لمحے گناہ کے بغیر نہ رہیں، توبہ کے بغیر نہ رہیں. گناہ کے بغیر کہہ دیا، استغفر اللہ، توبہ کے بغیر نہ رہیں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی یہ کہتا ہے نا گناہ نہیں چھوٹتے، تو ہم اس سے عرض کرتے ہیں بھائی توبہ بھی نہ چھوڑو. گناہ نہیں چھوڑتے نا تو توبہ بھی نہ چھوڑو، توبہ کرتے رہو. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنا پیار عطا فرما دیں گے. جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ اور باتیں بھی، کیونکہ سال میں ایک ہی دن تو ملاقات ہوتی ہے. لیکن انہی باتوں پہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے. آج ہم اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کریں. ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے کہ ہم نے اب اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا. 2 چیزوں کی حفاظت بہت زیادہ آج کے دور میں ضروری ہے. نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت. نظر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی شرمگاہ کی حفاظت رہے گی. اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی شرمگاہ محفوظ نہیں ہوگی. یہ ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو
شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس کی حفاظت شرمگاہ کی ہوگی نظروں کی حفاظت سے۔ نظروں کی حفاظت کا میں بھی